پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 9 سبجیکٹ بائیولوجی کے لحاظ سے بات کریں گے، اور آج کا ٹاپک ہے بلڈ سیلز۔ اس سے پہلے والے ٹاپک میں بتایا گیا تھا بلڈ پلازما کے بارے میں۔ انسان کا یا جو ورٹیبریٹس کا جو خون ہوتا ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، بلڈ پلازما، بلڈ سیل۔ بلڈ پلازما 55% پایا جاتا ہے خون میں، اور بلڈ سیلز کی مقدار 45% ہوتی ہے۔ تو بلڈ پلازما ہم نے پہلے والے ٹاپک میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم بلڈ سیلز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں خون میں 3 طرح کے بلڈ سیل ہوتے ہیں: وائٹ بلڈ سیل، ریڈ بلڈ سیل، پلیٹیلیٹس۔ وائٹ بلڈ سیل کو لیوکوسائٹس کہتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل کو ایریتھروسائٹس کہتے ہیں، اور پلیٹیلیٹس کو تھرومبوسائٹس کہتے ہیں۔ تو ان 3 میں سے آج ہم صرف ریڈ بلڈ سیل کو ڈسکس کریں گے۔ ریڈ بلڈ سیل جسم میں سب سے زیادہ پایا جانے والا، خون کے اندر سب سے زیادہ پایا جانے والے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں، اور یہ خون کے 1 مکعب ملی لیٹر میں ان کی تعداد 5 سے 5.5 ملین مردوں میں ہوتی ہے، اور 4 سے 4.5 ملین تعداد خواتین میں ہوتی ہے۔ خون کے اندر سب سے زیادہ پائے جانے والے جو سیل ہوتے ہیں وہ ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں، اور خون کے 1 مکعب ملی لیٹر میں مردوں میں ان کی تعداد 5 سے 5.5 ملین ہوتی ہے، اور عورتوں میں اس کی تعداد 4 سے 4.5 ملین ہوتی ہے۔ اور ریڈ بلڈ سیل کا جو دورانیہ حیات ہوتا ہے، جو ریڈ بلڈ سیل کی زندگی ہوتی ہے، وہ 120 دن ہوتی ہے، یعنی 4 ماہ۔ 120 دن کے لیے یہ ریڈ بلڈ سیل زندہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، یا ان کو فیگوسائٹوسس کر کے نگل لیا جاتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیل کے اندر 95% ہیموگلوبن پروٹین ہوتی ہے، جو جسم کو، خون کو زیادہ تر آکسیجن اور تھوڑی سی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ اور یہ سیلز کی جو بناوٹ ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیل کی، وہ بائی کنکیو ہوتی ہے۔ یہ بناوٹ کے لحاظ سے، سٹرکچر کے لحاظ سے بائی کنکیو ہوتے ہیں۔ ان کی سطح مکار ہوتی ہے، اور یہ لچکدار میمبرین رکھتے ہیں۔ جب کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جانور اپنے ایمبریو کی شکل میں ہوتا ہے یا فیٹس کی شکل میں ہوتا ہے، مطلب جب بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ریڈ بلڈ سیل اس کے جگر میں اور اس کی تلی میں بنتے ہیں۔ لیور جگر کو کہتے ہیں، اور سپلین تلی کو کہتے ہیں۔ ایمبریو کی حالت میں یا فیٹس کی حالت میں جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں وہ یا تو لیور میں بن رہے ہوتے ہیں یا تلی میں بن رہے ہوتے ہیں، جگر میں بن رہے ہوتے ہیں یا تلی میں۔ اور جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں ان کی ہڈیوں میں بنتے ہیں، سٹرنم، ریبس اور ورٹیبری۔ ان کے اندر جو بون میرو ہوتا ہے، جو ہڈی کا گودا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ریڈ بلڈ سیل بنتے ہیں۔ جب ریڈ بلڈ سیل کا دورانیہ 120 دن یا 4 ماہ مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر ان ریڈ بلڈ سیلز کو فیگوسائٹوسس کر کے توڑ دیا جاتا ہے، اور فیگوسائٹوسس کے ذریعے ان سیلز کو نگل لیا جاتا ہے، اور یہ عمل جگر میں اور تلی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ فیگوسائٹوسس کا عمل یا تو جگر میں ہو رہا ہوتا ہے یا تلی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں یہ خون کے اندر سب سے زیادہ پائے جانے والے سیل ہوتے ہیں، اور یہ مل کر خون کو بناتے ہیں، جو کہ جسم کے اندر بہنے والا ایک فلوئڈ ہے۔ اور آج کے ٹاپک میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی وائٹ بلڈ سیل اور تھرومبوسائٹس یا لیوکوسائٹس ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔